غلامی کا ایک نظام بنانے کی بنیاد پر یہ اسمبلیوں میں آ کر بیٹھے ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ شہری سندھ کے اوپر بھی یہ مکمل قابض ہو جائیں. ہم اس قبضے کو چھڑائیں گے انشاءاللہ اور اس شہر کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جتنے مطالبات ہم نے صوبائی حکومت سے کیے ہیں ان میں سے کون سا مطالبہ ایسا ہے جو غیر آئینی ہو, غیر قانونی ہو, غیر جمہوری ہو اور غیر منطقی ہو. آئین کا آرٹیکل 140A جب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمام مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیارات منتقل ہونے چاہیے بلدیاتی حکومتوں کو, تو پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ بلدیاتی حکومتیں بناتے ہی نہیں ہیں, الیکشن کرواتے ہی نہیں ہیں. اور جب سپریم کورٹ کے کہنے پر یا الیکشن کمیشن کے کہنے پر انہیں بلدیاتی الیکشن کرانے بھی پڑ جائیں تو ایسے قانون بناتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی حق لوگوں کو نہ ملے اور ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے پاس مرتکز کر کے رکھے. اور یہ آئین کے براہ راست ہدایت کی خلاف ورزی ہے. اس لیے 100 لوگوں کی اکثریت ہو یا 500 لوگوں کی اکثریت ہو, اس اکثریت کی آمریت کو بھی نہیں چلنے دیں گے. اور آئین کے خلاف کوئی اکثریت فیصلہ کرے تو اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے, کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ قانون تمہیں واپس لینا ہوگا. مذاکرات کے لیے حکومتی ٹیم آئی اور اس نے یہ کہا کہ ہم سنجیدگی سے بات چیت کریں گے, آپ دھرنا مؤخر کریں. ہم ان کو جانتے ہیں, اس لیے ہم نے کہا کہ دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. اس کے بعد یہ کمیٹی قائم ہوئی, 5 دن تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی. 5ویں دن ایک طویل میٹنگ ہوئی. ہم نے اپنی تمام تر تجاویز کو تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھا, ڈسکشن کیا, انہوں نے بھی جوابات دیے اور یہ طے ہوا کہ اگلے دن بیٹھ کر اب چیزوں کو کنکلیوڈ کرنا شروع کریں گے, فائنل کریں گے. آج 5 دن گزر گئے اس کے بعد بھی اور یہ کمیٹی فرار ہو چکی ہے اور یہ یہاں پر بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے, ان کے پاس کوئی آئینی جواز نہیں ہے, کوئی قانونی جواز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہیں کہ یہ چیز بھی ہم اپنے پاس رکھیں گے اور یہ چیز بھی ہم اپنے پاس رکھیں گے. ہم جو مانگ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, ہم شہر کے 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں. اور یہ فیصلہ کن وقت ہے. اگر آج بھی ہم نے یہ تمام چیزیں ان کے حوالے کر دی اور کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھی اور ہم نے اپنا حق نہیں لیا تو ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ اس شہر میں اور اس صوبے میں عملاً کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے. سب فیصلے کرتے ہیں, سب جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں. پریس کانفرنس ہو, آل پارٹیز کانفرنس ہو, اسٹیک ہولڈر کانفرنس ہو یا پھر جو ہے وہ چند دھرنیوں اور چند چھوٹے مظاہروں کے علاوہ ان کے پاس کوئی رائے عمل نہیں ہے. اور ہم تو ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ 2013 میں آپ کے اتحاد کے نتیجے میں تو یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا تھا, تو اب جو بقیہ بچے کچھ اختیارات ہیں وہ بھی آپ کی اس ویک اپوزیشن کی وجہ سے ان پیپلز پارٹی کے وڈیروں کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ سارے اختیارات پر قبضہ کر لیں اور کچھ دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے. پہلی مرتبہ ان کو یہ ٹف اپوزیشن ملی ہے اور اس پر میں آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے. یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے یہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ ہمارے اعصاب کو اگر توڑنا چاہتے ہیں تو آج آ کر آپ دیکھ لیں, یہ 20ویں دن کا دھرنا ہے اور ہر گزرتا دن ان کے عزم اور حوصلے میں اضافہ کر رہا ہے. ہم دھرنا جاری رکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ دھرنا جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو جب آپ اس دھرنے کی خاص بات یہ ہے
کہ اب یہ صرف یہاں دھرنا نہیں ہوتا بلکہ گلی گلی محلے محلے اس دھرنے کا پیغام چلتا ہے۔ آج بھی ہم نے اپنے کارکنوں سے یہ کہا ہے، اس دھرنے کے شرکاء سے یہ کہا ہے کہ جدوجہد کو تیز تر کرنا ہے، کوئی گھر نہیں چھوٹنا چاہیے اس شہر کراچی کا جہاں پر ہمارا پیغام نہ پہنچا ہو۔ یہ ٹارگٹ ہے آپ کا کہ آنے والے چند دنوں میں آپ اپنے ہینڈ بل کو اور اپنے پیغام کو، کراچی کے حق کی جدوجہد کو، اس قانونی آئینی جمہوری جدوجہد کو اور اپنی اس مزاحمت کے پیغام کو کراچی کے ہر گھر میں جا کر پیش کریں گے۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ اور میں اسی طرح اپنی بہنوں سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ لوگ اتنی مایوسیاں اور اتنی پریشانیوں میں ہیں، پیٹ کی آگ میں جل رہے ہیں، ہر 15 دن میں وفاقی حکومت پیٹرول بم پھینکتی ہے، روزانہ قیمتیں بڑھتی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری کیا اس میں جلنے والے لوگ بہت پریشان ہیں۔ شاید سب ہمارا ساتھ نہ دے پاتے ہوں، اور جو آنا بھی چاہتے ہوں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ پیٹرول خرچ کر کے بائک میں پیٹرول ڈلوا کے یہاں تک آ سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ چند پرسنٹ لوگ اگر چند ریسٹورنٹس میں اور فوڈ فیسٹیول میں آ کر کھانا کھاتے ہیں تو 3.5 کروڑ میں سے اگر چند لاکھ لوگ اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اپنے بچوں سے سیونگ چاہتے ہیں اور مجبور ہو کر وہ یہ کھانے کھلاتے ہیں، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کس طرح سے مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اگر چند لاکھ لوگوں کو یہ سہولت ہے تو کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو یہ سہولت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح وہ اپنے بچوں کو دودھ بھی اب نہیں دے سکتے، پوری طرح سے کھانا بھی نہیں دے سکتے، فوڈ اور نیوٹریشن کی جو ڈیفیشنسی اس وقت پیدا ہو رہی ہے، بیمار ہو رہے ہیں بچے، کون جواب دہ ہے؟ اس لیے یہ پیٹ کی آگ میں اور مہنگائی کی آگ میں جلنے والے لوگ اور ہماری بہنیں جو کس طرح سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اس دھرنے کی شریک ہوں، لیکن یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں اور ان کی ہمدردیاں اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ اس دھرنے اور کراچی کے حق اور اختیار کی جنگ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ آپ کا چیلنج ہے کہ یہ پیغام آپ کو ہر گھر تک پہنچانا ہے۔ اس شہر کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں، جو سب سے بڑی عیاشی اس وقت اس شہر میں لوگوں کے پاس ہے۔ 90% لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ کی جو عیاشی ہے وہ یا بسوں کی چھتیں ہیں یا چمچے رکشے ہیں، یا پھر نوجوانوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں جن میں اب پیٹرول ڈلوانے کے لیے بھی ان کے پاس رقم نہیں ہوتی۔ اس لیے اور پھر تعلیم مہنگی سے مہنگی تر۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں اس اسمبلی کی اکثریت والے کہ آپ 14 سال سے برسر اقتدار ہیں، 50 سال میں آپ 30-35 سال حکومت میں رہے ہیں، اور اس وقت ان کی جو اپوزیشن ہے وہ ایم کیو ایم وہ بھی جو ہے حکومت میں بھی ہے اور ہر صوبائی حکومت کا حصہ رہی ہے ماضی میں۔ ان لوگوں نے کیا تعلیمی نظام بنایا ہے کہ صرف شہر کراچی میں 10 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمر ہے ان کی اور اسکول کا منہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ 65 لاکھ بچے پورے صوبہ سندھ میں ایسے ہیں جنہیں اسکول جانا چاہیے اور وہ اسکول نہیں جا سکتے۔ یہ ابھی نیا دھندا اس شہر میں شروع ہوا کہ موٹر سائیکل کی دکانوں پہ جا کر، مختلف ریسٹورنٹ میں جا کر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ تم نے چائلڈ لیبر رکھی ہوئی ہے، ہم پر بین الاقوامی دباؤ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ بچے کام کر رہے ہیں؟ ظالموں تم جواب دو کہ ہمارے بچے کیوں موٹر میکینک تک بیٹھے ہیں، اسکول نہیں جا رہے ہیں؟ ان کو جاہل تم نے بنایا ہے، ان سے تعلیم تم نے چھینی ہے۔ اب جو کام کر رہا ہے اور جو کام لے رہا ہے تم اس کو گرفتار کرتے ہو، رشوتیں لے کر چھوڑتے ہو۔ یہ کیا دھندا ہے؟ اسٹریٹ کرمنل نہیں پکڑے جا رہے، دن دہاڑے لوگ قتل ہو رہے ہیں، لیکن منشیات یہ پھیلائی جا رہی ہے۔
ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے، لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ کہاں ہے رینجرز اور کہاں ہے پولیس اور کہاں ہے حکومت؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا یہ جو جال بنا جا رہا ہے لوگوں کو غلام بنانے کا، جاہل بنانے کا، نشئی بنانے کا، اس کے خلاف ہمیں نکلنا ہے، جدوجہد کو تیز تر کرنا ہے، اور اس کا آغاز ایسے ہوگا کہ ہم اپنا حق حاصل کریں اور وہ سارے ادارے کراچی کو واپس ہوں تاکہ کراچی تعمیر اور ترقی کی طرف جائے۔ یہ کراچی پورے پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے، 67% ریونیو ہے، 42% ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ مجھے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ برا مان جاتے ہیں، کے پی کے لوگ برا مان جاتے ہیں۔ ارے بھائی، کے پی کے لوگوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، ہزاروں وال لوگوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، پختونوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، بلوچوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے بھی ملینز میں یہاں پر رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمیں مت بتاؤ، ہم حقائق پر بات کرتے ہیں۔ میری باتیں آپ کو بری لگتی ہو، وفاقی سیکریٹری یونس ڈھاگا ہے، کل ان کا کالم چھپا ہے، سارے اعداد و شمار دیکھ لو، پتا چل جائے گا کہ کراچی کس طرح معیشت چلا رہا ہے، کس طرح پاکستان کی معیشت میں حصہ ڈال رہا ہے، کس طرح ٹیکس ادا کر رہا ہے، اور کراچی کے ساتھ یہ سارے لوگ مل کر کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہم عوام کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں جو پاکستان کے وفاق میں اور صوبوں میں براجمان ایک مافیا ہے، وہ اس شہر کو محروم رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آج پھر کہتا ہوں، 42% انکم ٹیکس کراچی دیتا ہے، 58% انکم ٹیکس پورا پاکستان دیتا ہے۔ لاؤ اعداد و شمار، کر لو ہم سے مقابلہ۔ 54% ایکسپورٹ کراچی کرتا ہے، 46% ایکسپورٹ پورا ملک کرتا ہے، اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ کراچی کی اس کام کے نتیجے میں، اس ٹیکس کے ادا کرنے کے نتیجے میں، ان صنعتوں کے چلنے کے نتیجے میں، ان سیلریڈ لوگوں کے ٹیکس دینے کے نتیجے میں پاکستان میں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو پاکستان ہمارا ملک ہے۔ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پاکستان ایک نظریہ ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ خطہ زمین کا نام نہیں، یہ جغرافیہ کا نام نہیں، یہ عقیدے کا نام ہے۔ یہ پھلے گا پھولے گا، اہل کراچی سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اہل کراچی کا بھی یہ حق ہے کہ ان کو بھی، ان کی ماں بہنوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی ٹرانسپورٹ ملے، پانی ملے۔ عمران خان صاحب، آپ 1% پانی کراچی کو نہیں دے رہے، ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ 14 سیٹیں آپ کو کراچی نے دی، اور آپ نے کراچی کے کیفے اور منصوبے کے لیے 1% پانی کا سینکشن نہیں کیا۔ شرم کا مقام ہے کہ آپ کراچی کو کیا سمجھتے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب اگر وفاق نہیں دیتا تو سندھ اپنے کوٹے میں سے صرف 2% پانی کراچی کو دے دے۔ کیا کراچی آپ کا شہر نہیں ہے؟ آپ کیوں اس سے تعصب برتتے ہیں، کیوں اس سے نفرت کرتے ہیں؟ یہ سب لوگوں کا شہر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے، اور اس شہر کے رہنے والے تمام لسانی اکائیوں سے تعلق رکھنے والوں کو، تمام مسالک کے لوگوں کو، اور تمام قومیتوں کو، اور تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حق اور اختیار کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو آپ لسانیت کی طرف لے کر نہ جائیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کن لوگوں نے وفاق میں بیٹھ کر اور صوبے میں بیٹھ کر اس صوبے کے عوام کو آپس میں لڑایا ہے۔ اس لیے میں پنجاب کے عوام سے کہتا ہوں کہ اپنے حکمرانوں پر اور وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالیں، اس لیے کہ پنجاب کے لوگوں کا اس شہر کراچی سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کراچی ترقی کرے گا تو پنجاب بھی ترقی کرے گا، کراچی ترقی کرے گا تو کیفی بھی ترقی کرے گا، کراچی ترقی کرے گا تو بلوچستان بھی ترقی کرے گا، پورا سندھ ترقی کرے گا۔ اس لیے ان گئے گزرے حالات میں جب اتنا کنٹریبیوشن ہے تو پھر اگر یہاں پانی ہو صنعتوں کے پاس، یہاں لوگوں کو خوشحالی ملے، یہ دیکھیں بینر لگے ہوئے ہیں، گیس نہیں مل رہی ہے، کیوں؟
کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس لیے ہماری صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی۔ آئین کی آرٹیکل 158 کے مطابق جس صوبے سے گیس نکلتی ہے وہاں پہلی ترجیح اس کی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آئین کہہ رہا ہے۔ تو کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، کیونکہ اصل میں تو صنعتیں ہیں اور شہر کے لوگ ہیں اور گاؤں کے لوگ ہیں جن کو یہ گیس چاہیے۔ یہ صنعتیں اگر ان کو گیس ملے گی، اس کا پریشر ملے گا تو سب کا بھلا ہوگا، مزدوروں کا بھلا ہوگا، فیکٹریاں چلیں گی تو سب کی ترقی ہوگی۔ اس لیے میں تاجروں صنعت کاروں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ ڈھل مل احتجاج ہے کہ 4 لوگ کھڑے ہوئے 5 بیٹھ گئے، پہلے وہ ایکسپورٹ اور نان ایکسپورٹ میں تقسیم کرتے ہیں، پھر کچھ کو انڈیویجول مراعات دے دیتے ہیں، چیمبر سے الگ ڈیل کرتے ہیں، ایسوسی ایشن سے الگ ڈیل کرتے ہیں، میٹنگیں کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر گیس نہیں ملتی، پھر پانی نہیں ملتا۔ تو اب اس صنعت کار برادری کو بھی، تاجر برادری کو بھی اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ ہم ان کا ساتھ دیں گے، وہ بھی مزدوروں کا خیال کریں، مزدور فیکٹریوں کا خیال کریں، ہم سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے، اس شہر کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں تو سب کا بھلا ہوگا۔ ہم اس دھرنے میں دعوت دیتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو جن کے مسائل اور مشکلات ہیں۔ یہ دھرنا سب کی آواز بن رہا ہے۔ یہی تو ابھی بحریہ ٹاؤن کے چیک تقسیم ہوئے ہیں، یہی کہ الیکٹرک کے ستائے ہوئے لوگ آتے ہیں اور اپنا بل کم کروانے کے لیے قانونی جنگ لڑتے ہیں، یہی پر لوگ آتے ہیں اور شناختی کارڈ میں جو ان کے مسائل مشکلات ہیں جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی وہ حل کرتی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی بغیر کسی اختیار کے بھی جدوجہد کر رہی ہے۔ تو اب تو ہم پورے شہر کے اختیار کی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے آئیے اس جدوجہد کو تیز تر کرتے ہیں۔ کل خواتین کا دھرنا ہوگا، یونیورسٹی روڈ پر ہوں گی، یونیورسٹی روڈ پر بیٹھ جائیں گی ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بچے۔ ہمیں دیکھا جائے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں لگتی کہ ہماری مائیں بہنیں دھرنا دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ معاشرے کا ہر طبقہ اس جدوجہد میں شریک ہو تاکہ شاید کچھ حیا آ جائے، شاید کچھ شرم آ جائے ان ظالموں کو جنہوں نے ہمیں حق سے محروم کیا ہے۔ تاریخی دھرنا ہوگا کل انشاءاللہ 3 بجے، آپ سب اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی سیکیورٹی بھی ہوگی، اس کے انتظامات بھی ہوں گے اور اپنے گھروں سے بھی آپ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس دھرنے میں شریک کروائیں۔ اس کو فرض سمجھ کر کریں اور انشاءاللہ یہ دھرنا بھی جاری رہے گا۔ 2000 کارنر میٹنگوں کے ہدف کی طرف پیشرفت شروع کر دیجئے۔ اتوار تک یہ کارنر میٹنگیں مکمل کرنی ہے، ہر گھر میں اپنا پیغام پہنچانا ہے، عوام کو اس کی پشت پر لانا ہے۔ یہ طویل جدوجہد ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں اور اپنے علاقوں میں کام کریں تو یہ آپشن بھی موجود ہے۔ کیا آپ یہ آپشن اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ بہت ہلکی آواز آئی ہے، نہیں۔ 20 دن نے آپ کو تھکا دیا ہے لگتا۔ یہ تو خالد قریشی یہاں سے نعرے لگاتے ہیں کہ رکو خالد، یہ پیچھے والے اگر نعرے لگائیں گے تب میں مانوں گا کہ یہ دھرنا جاری بھی رکھنا ہے اور جدوجہد تیز بھی کرنی ہے۔ دیکھیں، میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی سے بات چیت کریں گے تو ہم بھی جواب دیں گے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ڈیلے کر کے ہمیں تھکائیں گے تو ہمارے تو بہت سے تازہ دم لوگ نئے آ جاتے ہیں الحمدللہ اس دھرنے میں۔ ہم تو یہ نظام بھی بنا لیں گے کہ آدھے وہاں پر کام کریں گے اور آدھے یہاں پر آئیں گے، سب کچھ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ دھرنا طویل بھی کر سکتے ہیں، آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے لوگ نہ تھکے ہیں، نہ مایوس ہیں، نہ پریشان ہیں، بلکہ ان کو جو سپورٹ اب بستیوں میں مل رہی ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو ان کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نہ کریں مذاکرات اور نہ آئیں آپ، ہم انشاءاللہ اس جدوجہد کو بھی جاری رکھیں گے اور آپ کے لیے پوری دنیا میں یہ سوال اٹھا دیں گے کہ آپ کی سندھ اسمبلی جو ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اس کے سامنے یہ لوگ دھرنا دیے کیوں بیٹھے ہیں۔
آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ میں سے کوئی آ کر کہے گا کہ یہ عامروں کا نظام چاہتے ہیں، مشرف کے دور کا نظام چاہتے ہیں، پھر کوئی کہے گا یہ ضیاء کے دور کا نظام چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے ان سارے نظاموں کو انجوائے کیا ہے۔ 2001 کے بلدیہ کے نظام میں نفیسہ شاہ صاحبہ قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی خیرپور کی میئر تھی، ناظمہ تھیں۔ فریال تالپور صاحبہ یہ نواب شاہ کی میئر ناظمہ تھیں۔ ناصر شاہ صاحب سکھر کے ناظم تھے۔ اور یہ جو ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو اس وقت طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی یوسی ناظم تھا، کوئی جو ہے وہ چیئرمین کسی کمیٹی کا تھا، سب نے پورا وقت گزارا، اب اس کو عامر یاد آ رہا ہے۔ یہ تو خود شرم کی بات ہے کہ عامر کے دور میں اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہو اور ان کو حق بھی ملتا ہو، امپاورمنٹ بھی ہو، تو یہ جمہوریت کے اوپر کلنک کا ٹیکا نہیں ہے کہ جمہوریت یہ کام کیوں نہیں کرتی ہے، یہ کیوں الیکشن نہیں کراتی اور یہ کیوں با اختیار کیوں نہیں کرتی؟ یہ اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی با اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آج ہم نے صبح پریس کانفرنس میں بھی، کل رات بھی آپ کو بتا دیا کہ جو سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1972 تھا، جب آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے تو انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا، اور اس آرڈیننس میں جتنے اختیار لوکل گورنمنٹ کو دیے گئے تھے، سعید غنی صاحب، شاہ صاحب، مراد علی شاہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آپ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ 1 والے اختیار بھی مت دیں، آپ 13 والے بھی مت دیں، آپ 21 والے بھی مت دیں، آپ 1972 کے آرڈیننس میں جو اختیار تھا وہ کراچی کو دے دیں، وہ پورے سندھ کے عوام کو دے دیں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اپنے نانا سے کوئی وفا کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔